بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ عملیات و وظائف کے کام میں اعتقاد اور یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً بعض لوگ حاضرات کے عملیات کے بڑے شائق اور شوقین ہوتے ہیں، لیکن قواعد و اصول کے نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں کرتے ہیں، پھر عمل میں جب ناکامی ہوتی ہے تو عمل کو برا بلا کہتے ہیں یا اس عمل کو، اور ایسے ایسے الفاظات، القابات اور جملے کستے ہیں کہ معاذ اللہ۔ وہ کسی کا بڑا مشہور قول ہے، حیرت ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کو۔ پہلے انسان کو اپنے اعمال، اخلاق، کردار کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک انگلی جب کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو باقیوں کا رخ اپنی طرف ہوتا ہے۔ حضرات کا ایک ایسا شاہکار، ایسا سرتاج عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پرہیز جلالی اور جمالی ضروری ہے۔ وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی، لباس کی پابندی ضروری ہے۔ توجہ اور ارتکاز بہت ضروری ہے۔ آپ ایک موم بتی لے لیں، اس کو جلائیں، بالکل علیحدہ تنہائی میں کمرے میں بیٹھیں، اور کمرے میں کوئی چیز بھی نہ ہو آپ کی ذات کے علاوہ، کوئی بستر، کوئی چارپائی، کوئی کرسی، کوئی ٹیبل، کوئی کیلنڈر، کوئی باقی کوئی چیز، بالکل کمرہ پاک صاف ہو۔ ایک ایسی چیز رکھیں سامنے، موم بتی، اس کو جلائیں، کسی چیز پر رکھیں جو عملیات کے لیے ضروری ہے، اور اس چیز کے علاوہ باقی کوئی چیز کمرے میں نہ ہو۔ کوئی ٹیپائی رکھ لیں، کوئی اونچا برتن رکھ لیں، کوئی بھی ایسی چیز رکھ لیں جس کے اوپر آپ موم بتی جلائیں اور بالکل آپ کی نظر کے سامنے، سینے کے سامنے ہو۔ اس کے اوپر نظر ٹکا کر توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ آپ آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اول آخر درود پاک، اور اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت لازمی اور ضروری ہے کہ آپ اسے ہی پڑھیں، 11 بار پڑھیں، اور اس کے بعد آیت کریمہ کو 313 بار پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھ لیجئے اعراب، تلفظ، قرات، تجوید کے لحاظ سے میں تو ایک عام سادہ سا انسان ہوں، جو زبان پہ چڑھتی ہے نا وہ کہہ دیتا ہوں۔ بڑے بڑے قراء مخارج کے لحاظ سے ترنم، ٹیون، تجوید، ساری چیزوں کو مذہول خاطر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ آیت کریمہ کو پڑھیں 313 بار، اور بالکل اپنی نظر کو موم بتی کی وہ جو شعلہ ہے اس کے اوپر رکھیں۔ جن کی روحانیت کامل اور اکمل ہے، اور ان کو یقین اور اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، تو ان کو شاید پہلے دن سے ہی کامیابی ملنا شروع ہو جائے، نہیں تو 7ویں دن سے یا 11ویں دن سے تھوڑے تھوڑے اسباب، آثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اس عمل کے نصف میں پہنچیں گے آپ کو اس کے اندر ایک کائنات نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور حاضرات کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرے نزدیک
کہ آپ کسی بچے کو بٹھا کر اس کے ناخن پہ سیاہی لگا کے کسی کاغذ کے اوپر کچھ لکھ کر اس دائرے کو کالا کر کے آپ اس کو بچے کے ہاتھ میں دے دیں، آپ اسے دیکھیں، اور آپ کو ایک بابا جی نظر آئیں گے، وہ ایسا کریں گے، کوئی جن نظر آئے گا، کوئی وہ چیز نظر آئے گی، تو اس سے سوال و جواب کریں۔ ہاں، یہ بھی ایک عام انسان کے لیے کافی کامیابی ہے، لیکن حضرات کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چیز حاضر ہو، آپ اس سے ہم کلام ہوں اور آپ اسے کہیں کہ یہ چیز مجھے لا کے دیں، مجھے ضرورت ہے، تو آپ کو دنیا کے کسی کونے سے بھی وہ لا کر حاضر کر دے۔ حضرات کا مطلب یہ ہے، اس سے آپ ہم کلام ہوں، اس سے آپ صلاح مشورہ کریں، اس سے آپ کوئی طب کی کتاب منگوائیں، کوئی عملیات کی کتاب منگوائیں، کوئی میڈیسن منگوائیں، کوئی اپنی ضرورت کی چیز منگوائیں، تو پھر بات بنتی ہے۔ میری نانی محترمہ ایک دفعہ ایسی عمل پہ بیٹھی نا، تو چیز حاضر ہوئی، تو سردی کا موسم تھا، کڑک سردی تھی، بلکہ بارش اور برف برس رہی تھی۔ تو اس وقت اسے کہا کہ مجھے کھیرا لا کے دے، ککڑی ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ 2-4 کھیرے ملا کے نا اتنی بڑی جسامت اور ضخامت کی ککڑی ہوتی ہے، وہ لا کے دے۔ بالکل تر و تازہ اس نے لا کے دی۔ وہ جو بھی چیز تھی، جن تھا، موکل تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا، جو بھی تھا، لیکن حاضر تھا۔ کئی دفعہ سے اپنے زیورات اتار کر اسے دیتی دھونے کے لیے، وہ دھلوا کے دھلائی کر کے صفائی کر کے لے آتا۔ بات یہ ہے، تو اس طرح آپ اس آیت کریموں کو پڑھیں، اور جب آپ کے 40 دن پورے ہوں گے، آپ 21 دن کا بھی کر سکتے ہیں، آپ 11 دن کا عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ 11 دن کا کریں گے یا 21 دن کا کریں گے تو کلام کی تعداد کو بڑھانا پڑے گا، اور جب آپ 40 دن کا کریں تو پھر آپ کو 313 بار پڑھنی پڑے گی 40 دن تک، اور چلا کہتے بھی 40 دن کو پورا کرنے کو ہے۔ تو آپ جب اس عمل کو پورا کریں گے تو آپ کو اس موم بتی کے شعلے کے اندر ایک کائنات نظر آئے گی، معقلات ہوں گے، جنات ہوں گے، کوئی بھی زیرو چیزیں، جب وہ آپ سے ہم کلام ہوں، عہد و پیمان ہو، تو پھر آپ قول اقرار کر کے ان سے وقت لے لیں کہ فلاں وقت میں آپ کو بلاؤں گا، اور آپ کے بلانے کا طریقہ کیا ہے، یا وہ کوئی آپ کو کوئی چیز دیں گے کہ آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھیں، اور جب اس کو آپ اپنے جسم کے ساتھ رگڑیں گے، اس کو جلائیں گے، اس کو ٹچ کریں گے، اس کے اوپر پڑھ کے پھونکیں گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح کہہ دیا بچے کے ناخن کے اوپر سیل گالی، کاغذ کے اوپر دائرہ کھینچ کے اس کو کالا کر لیا اور بچے کو بٹھا لیا، پڑھ کے پھونکتے رہیں، اور بچہ کہتا جائے گا فلاں بابا جی آگے فلاں ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا۔ آپ خود ان کے ہم کلام ہوں تو پھر اس کا، یا اسے اپنے اوپر طاری کریں، آپ اسے دیکھیں، آپ اسے ہم کلام ہوں۔ یہ ایک ایسا شاکار، ایسا سرتاج اور ایسا شہنشاہ قسم کا عمل ہے کہ اس کے مقابل اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو عملیات کے شوقین ہیں، اعتقاد اور یقین کے پختہ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جب کوئی چیز نظر آ جائے تو ڈر کے بھاگ جائیں، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ شوق ایک اپنی جگہ مسلم اٹل حقیقت، لیکن اس شوق کے ساتھ اعتقاد کا، یقین کا، اور قوت ارادی کا، اور مضبوط دل کا، مضبوط اعصاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی معمولی فائدے کے پیچھے اپنی عظیم زندگی جیسی چیز کو ضائع کر دیں۔ زندگی ہے تو کائنات کی ہر چیز ہے۔ زندگی اگر مفلوج ہو گئی، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیا کر دیا، ڈیمیج کر دیا، نقصان زدہ کر دیا، تو پھر آپ کے پوری دنیا کی بادشاہت بھی آپ کو سکون نہیں دے سکے گی۔ اب اعتراض کرنے والے جو مرضی چاہے کر لینا، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ کر کے دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی پاور ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑے عاملین کام لیتے ہیں،
اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا کہ تیل کو گرم کر کے اس کے اندر پاؤں رکھ کر کسی دوسرے مریض کو، درد زدہ کو لات مارتے ہیں، وہ ایڑی لگاتے ہیں تیل کے اندر، گرم تیل کے اندر ڈبو کے، یہی وہ عمل ہے، لیکن اس کا طریقہ بڑا ٹیکنیکل اور بڑا کریٹیکل ہے، اس لیے ہر آدمی اسے کر نہیں سکتا۔ تو آپ معمولی فائدے کے پیچھے اپنی زندگی کو نقصان نہ پہنچائیے گا۔ آپ اس کو ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں عمل کو، اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا، فضل کرے گا۔ کتابیں میری زندگی کا حصہ ہیں، عبارت دیکھ کے پڑھوں یا زبانی بتاؤں، میں شروع سے لے کر آج تک قرآن پاک کا حافظ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے قرآن پاک کو دیکھ کے ہی پڑھتا ہوں۔ اور ہمارے ایک پیر صاحب تھے، وہ شبینہ پڑھنے کے لیے جب حفاظ جاتے تھے ایک دوسرے کے مقابلے میں تو وہ یہ وصیت کرتے تھے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی جو عظمت ہے وہ زبانی پڑھنے کی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ بے شک اعتراضات بعد میں، لیکن اس میری بات کو یاد رکھنا، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔